میں نے کے پی کے اور بلوچستان کا وزٹ کیا, میں نے وہاں پر عام آدمی سے بھی بات کی. آپ یقین جانیے جس طرح لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ان کے عوامی نمائندے ذمہ دار ہیں, پھر وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ ان کی ذمہ دار ہے, پھر کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی ذمہ دار ہے. انور صاحب مجھے یہ بتائے گا, جیسے کہ رضی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہڑتال پر جانے کی ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ فوج ہماری حفاظت کرے اور پھر یہ کہ ہمارے لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کرے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ بالخصوص کے پی والے کہہ کیا رہے ہیں آخر؟ بہت شکریہ ضریاب. دیکھیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اور ان کی جو کیبنٹ ہے انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے دو جو شہر ہے وہاں کی جو پولیس ہے جو ان کے ماتحت ہے وہ ایسی گفتگو کر رہی ہے, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہماری حفاظت فوج کرے جبکہ وہ خود ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ادارہ ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ سیاست نہیں کہ فیض حمید کی اگر کہ ماشاء اللہ ان کا ٹرائل نہ کیا جائے؟ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ایسا کبھی ہم نے دیکھا؟ اتنے سنگین حالات ہیں اور ہمیں سوچ سمجھ کر اس پر گفتگو بھی کرنی چاہیے اور حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا. اچھا انور رضا میری بات یہ پوائنٹ لے لیجئے, اپنے تجزیے کے ساتھ اس کو کنٹینیو کیجئے گا. پوائنٹ لے لیجئے, آپ نے کہا نا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو. یہ جملہ مکمل اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف فیض حمید ہی نہیں, اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی پھر جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ضریاب مجھے یہ بتائیے کیا یہ کسی بھی صوبے کی پولیس کا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کے قانون کے, آئین کے اور جو پاکستان کے قوانین کا ان پر لاگو نہیں ہوتے؟ کیا وہ یہ دوران سروس اور وردی پہنی ہوئی ہو, یہ سول کپڑوں میں ہو, ان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ بڑے ناپ توڑ کر بات کریں؟ کیا ان کو اس سیاست میں آنا چاہیے؟ کسی بھی ادارے کی میں بات کرتا ہوں, وہ کسی بھی صوبے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے, سنگینی مزید بڑھے گی. یہ کیوں کر کیا جا رہا ہے؟ آپ اس پر ذرا آئیے. دیکھیے یہ بات کیا یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ میں کہوں کہ ضریاب اگر مجھے یہاں پر نہیں بٹھانا تو آپ فلاں شخص کو بھی نہ بٹھائیں؟ کیوں بھائی, یہ استحقاق آپ کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو باجوہ کے خلاف بھی کرے, اور اگر باجوہ کے خلاف نہیں کرنی تو ان کو بھی چھوڑ دیں؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام قانون کے مطابق, سروس ایکٹ کے مطابق لوگوں کی حفاظت کرنا ہے. اور اگر وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں تو جو صوبائی حکومت ہے, کیبنٹ ہے, ان کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں یہ کبھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ اس طرح کی جو حالات و واقعات ہیں اور سیاست پر پولیس گفتگو کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ جو علی امین گڈھا پور کا آپ نے جو سوال چلایا تھا اس پر خواجہ آصف نے رد عمل دیا تھا, تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کے صوبے کا سربراہ اس طرح کی گفتگو کرے گا, بغاوت کی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں مانتا ہوں. قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا, نہیں کر رہا, بالکل جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. ایسے قوانین کو ہم کبھی بھی ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ جو انور صاحب آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈل رہا ہو, لوگ مر رہے ہو, قانون حرکت میں نہ آئے, تو پھر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے اچھا آپ لوگ کچھ نہیں کریں تو پھر مجھے کچھ کر لینے دیں؟ تو قانون کے انچارج آپ ہیں بھئی, آپ صبح حکومت کے ساتھ بڑی اچھی بات کے ذریعے خدا کا خوف کریں. نہیں ایک منٹ رضی صاحب, بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات ذریعہ آپ نے کی, بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے گھر کا کوئی بڑا ہے نا, جب آپ بڑے کو ایک سائڈ پر رکھیں گے اور چھوٹا اٹھ کے یہ گفتگو کرے گا اور بڑے کی عزت اور احترام نہیں کرے گا تو گھر میں ناچاکی بڑھے گی. جب ناچاکی بڑھے گی تو باہر والا 2 روز پہلے قومی اسمبلی میں جو سب کچھ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, سنم جاوید کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, یہاں پہ میں فلک جاوید کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ان کے گھر بھی اور ان کے گھر کے باہر بھی سول کپڑوں میں ملبوس شخصیات کا محاصرہ ہے. تو مجھے بتائیے پھر کہاں پر جا کے باتیں رکیں گی؟ مطلب سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے ضریاب میرا بالکل فائن, ضریاب میرا سوال یہ ہے, کیا میں بطور جرنلسٹ جس نے 26 برس اس پروفیشن کو دیے, مجھے جسٹیفائی کر سکتا ہوں میں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر نیشنل ٹی وی پر کسی ایک سیاسی جماعت کو پروٹیکٹ کروں اور کسی ایک سیاسی جماعت کو رگے دوں؟ میرا کام تو نہیں ہے. میرا کام جرنلسٹ ہوں میں, میرا کام ہے کہ حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق معلومات تک رسائی جو ہے وہ اس شہری کا حق ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے, اور میں نے اس کو یہ سچائی سے آگاہ کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات, مجھے ان سے زیادہ رسپانسبلٹی شو کرنی ہے کہ میں نے یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں, ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر میں بھی
आग पर तेल छिड़कूंगा तो मुझे बताइए इस मुल्क के साथ खैर खा कौन है? ठीक है, जहां पर सियासत हो रही है, हुकूमत हमेशा किसी की भी हो अपोजिशन को इसी तरह क्रैश करती है। अब मुमकिन है कि ज्यादा बुरे तरीके से क्रैश किया जा रहा हो, लेकिन आपको याद होगा, फिर आपको वो भी हकायक बताने होंगे, जब खान साहब अपनी तकारीर में बतौर वजीर आजम, हम उस वक्त भी चीखते थे जब वो कहा करते थे कि मैं इनका एसी बंद करा दूंगा, ये कर दूंगा। अब जो कुछ हो रहा है हम उसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे, क्योंकि कल को फिर इन्हीं की बारी आएगी और फिर ये चीख रहे होंगे और फिर हम जहां पर बैठे यही गुफ्तगू कर रहे होंगे। बिल्कुल यही बात हम कल भी कर रहे थे। किया बलूचिस्तान का भी विजिट भी, मैंने केपी के और बलूचिस्तान का विजिट किया, मैंने वहां पर आम आदमी से भी बात की। आप यकीन जानिए जिस तरह लोगों के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले उनके अवामी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, फिर वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी जिम्मेदार है, फिर किसी ना किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। देखिए मैं यहाँ पर बैठकर खुलकर इसलिए दर्द दिल से ये बात करता हूँ कि मैं बीइंग शहरी, बीइंग पाकिस्तानी, मेरा ये हक है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए। ठीक है अनवर रजा, आपने अवामी राय का इजहार किया, आपका पॉइंट आ